بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی چھوٹا ہے لیکن بہت ہی ترقی یافتہ ہے۔ جی ہاں، دنیا میں ایک ایسا ملک بھی پایا جاتا ہے جس کا رقبہ شہر لاہور سے 2.5 گنا کم ہے، لیکن اس کی اکانومی اتنی سٹرونگ ہے کہ پوری دنیا اس کی ترقی پر حیران ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کے پاس دنیا کے 11ویں بڑے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کی برآمدات 500 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ اس ملک پر غیر ملکی قرضہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ فی کس آمدنی دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ جرائم کی شرح تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور رشوت کا تصور بھی نہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کی ساری آبادی شہر میں رہتی ہے۔ اس ملک کا نام ہے سنگاپور۔ جی ہاں، سنگاپور ایسا ملک ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے رقبے کے لحاظ سے، لیکن یہ اکانومی میں دنیا میں 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ سنگاپور کی ترقی اور کامیابی دیکھیں تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ اس نے 20 سال میں کتنی ترقی پائی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے سنگاپور کی ترقی اور کامیابی کی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ترقی کا کیا راز ہے۔ 1963 میں سنگاپور نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کے بعد یہ ملایا کی فیڈریشن کا حصہ بن گیا۔ ملایا اور سنگاپور نے برطانیہ سے آزادی کے کچھ عرصہ بعد چند اور جزیروں کے ساتھ مل کر ایک فیڈریشن بنائی جس کو ملیشیا کا نام دیا گیا۔ سنگاپور بھی اس کا حصہ بن گیا تھا، لیکن 2 سال بعد سنگاپور کو اس فیڈریشن سے بے دخل کر دیا گیا۔ سنگاپور ایسا ملک ہے جس کے پاس کوئی قدرتی وسائل موجود نہیں، لہٰذا جب یہ اس فیڈریشن سے بے دخل کیا گیا تو یہاں پر خوراک کے لالے پڑ گئے۔ ہر طرف غربت کا راج تھا اور حکومت نئی ہڑتالوں سے بہت پریشان تھی۔ تو اس دوران انہوں نے امریکہ اور جاپان کے ساتھ تجارت کا آغاز کیا۔ خاص طور پر دوسری انڈو چائنا جنگ کے دوران یہ امریکہ کے لیے سپلائی مرکز بن گیا۔ جلد ہی سنگاپور نے انڈونیشیا، برونائی، ملیشیا، فلپین اور تھائی لینڈ کے ساتھ مل کر علاقائی استحکام، اقتصادی ترقی اور ثقافت کے تبادلے کو فروغ دینے کے لیے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کی ایسوسی ایشن تیار کی جس کا نام آسیان رکھا گیا۔ ابھی تک برطانوی فوجیں ملیشیا میں ہی موجود تھی کہ انہوں نے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اب سنگاپور کے لیے بحری اڈے کو چلانا مشکل ہو گیا اور اس کو ورلڈ فورس کا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ مقامی لوگوں کو اس سے متعلق تربیت دی اور وہاں بحری جہازوں کی مرمت اور نئے بحری جہاز بنانے شروع ہو گئے۔ اپنی آزادی کے پہلے 10 سالوں میں سنگاپور نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ جہاز رانی، ہوائی نقل و حرکت اور آئل ریفائنری میں عالمی حیثیت کا حامل ہو گیا۔ اب یہ اپنی معاشی خوشحالی کے لیے ملیشیا پر منحصر نہ رہا۔ 1970 سے 1990 کی دہائیوں کے درمیان وہاں کے وزیر اعظم لی کی قیادت میں سنگاپور نے معاشی طور پر بہت ترقی کی اور یہ دور سنگاپور کی ترقی کا سنہری دور ثابت ہوا۔ سنگاپور ٹیکنالوجی اور سروسز کے شعبے پر ملبوس کام کرتا رہا اور اس نے بہت ترقی کی۔ سنگاپور کی معیشت بنیادی طور پر الیکٹرانکس، مشینری، سیاحت اور دنیا کی مصروف ترین کارگو کی بندرگاہ کی برآمدات پر چلتی ہے۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر اور ریجنل آفس جو ہیں وہ سنگاپور میں قائم ہیں، جو اس کی معیشت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ملک ملیشیا کے جزیرہ نما کے سب سے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ دیکھیں تو لاہور سے تقریباً 2.5 گنا کم ہے۔ اس کے پاس کوئی قابل ذکر قدرتی وسائل موجود نہیں، یہاں تک کہ پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں۔ اس کے باوجود یہ تیل اور گیس کی فروخت کا سب سے بڑا سیلر کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ ہی یہاں کے قدرتی وسائل سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں کی جو آبادی ہے وہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور مہارتی یافتہ ہے، جس کی وجہ سے نئی کمپنی جو بھی یہاں کھلتی ہیں ان کو افرادی قوت یا ملازمین رکھنے کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس لیے یہ دنیا کی 4تھی سب سے بڑی معیشت بھی کہلاتی ہے۔ سنگاپور انٹرنیشنل فیسٹیول اور تقریبات کے لیے بھی ایک مشہور مقام ہے۔ عالمی کانفرنسز کے لیے جو بھی بڑی کمپنی ہے وہ سنگاپور کا انتخاب کرتی ہے۔ سنگاپور میں ٹیکس کی شرح نہایت کم ہے، اس لیے زیادہ تر کاروباری لوگ یہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر کاروبار اور رہائش سنگاپور میں اس لیے اپناتے ہیں کہ یہاں کی حکومت میں ٹیکس جو ہیں وہ ان لوگوں پر بہت کم عائد کرتی ہے۔ آپ کو یہاں پر سڑکوں پر اکثر لوگ کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ پیدل چلتے نظر آئیں گے بغیر کسی پروٹوکول کے، جو کہ عام طور پر ہمارے ملکوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ سے زیادہ کروڑ پتی لوگ جو ہیں وہ
یہاں سنگاپور میں بستے ہیں۔ سنگاپور کی کل آبادی 56 لاکھ ہے، جس میں سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کروڑ پتی ہیں۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے رہنے کے لحاظ سے، اس لیے عام آدمی یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ البتہ یہاں کی حکومت اپنی پوری ریاست کا خیال ایک ماں کی طرح رکھتی ہے اور ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ حکومت کی طرف سے ضرورت مند گھر والوں کو ماہانہ مالی امداد بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو علاج اور ادویات ہیں وہ بھی ان کو فری فراہم کی جاتی ہیں، اور بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی حکومت اٹھاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہو تو حکومت 1,66,000 سنگاپوری ڈالر اس کے والدین کو دیتی ہے۔ یہاں پر ہیلتھ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہر جگہ جمز کھولے گئے ہیں جو بالکل فری ہیں، ان کا کوئی پیسہ بھی ان سے نہیں لیا جاتا۔ دنیا کے ہیلتھ کیئر کے معاملے میں سنگاپور 6ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پر صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر صفائی نہیں ہوگی تو صحت کیسے ہوگی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے سنگاپور نے ترقی کی اور اس کی حکومت اپنے جو ریاست کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ٹیکس بھی اس سے زیادہ ہیں جو کہ عوام ادا کرتی ہے، اور سہولتیں بھی کم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمران بھی سنگاپور کے حکمرانوں کی طرح سوچیں اور ہمارا ملک اور قوم ترقی کرے۔ آمین۔